مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں موت پکڑے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، بار بار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ الْآيَاتِ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن میں آیات کو ریپیٹ کیا ہے، بہت زیادہ بار بار بیان کیا ہے۔ ایک ہی بات کو قرآن میں اللہ نے کئی بار بیان کیا ہے، حالانکہ وہ بات بہت آسان، لیکن کئی بار بیان کرنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، عبرت حاصل ہو۔ اور وہ بات بہت سارے احکام ہیں، نماز کو کئی بار بیان کیا، زکوٰۃ بہت دفعہ بیان کی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بہت زیادہ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ نے اس بات کو بھی بہت زیادہ بیان کیا کہ تم نے مرنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس بات کو بیان کیا کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، پھر ایک دن آئے گا جس دن تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتے۔ تو یہ بار بار ایک ہی بات کو اللہ دہراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس مضمون کو دہرایا۔ اللہ نے جو کہا فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا بس یہی تھے، یعنی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اگر عملی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو تو کس کی زندگی میں نظر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آج بہت سارے لوگ، کیونکہ میڈیا آزاد ہے نا، تو جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے، تو ایتھیزم، ملحد، یہ لوگ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ پھیلنا تو بہت تیزی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی دعوت کو بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں۔ تو منہ پھٹ ہو گیا ہے ہر آدمی، چینل پہ آ کے کچھ بھی بول دے۔ اور یہ جو پاکستانی ملحد ہیں، گوروں میں بھی ہوتے ہیں ملحد جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ اپنی ذات کی حد تک وہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں کوئی اس پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ کا اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہے تو آپ جانیں، اختلاف رائے ہوتا ہے نا، ان کی نظر میں کہتے ہیں یہ ہمارا رائے کا اختلاف ہے۔ لیکن جو پاکستانی ملحد ہے نا، یہ بہت زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ کیا بچپن میں ایک مثال تھی، ذہن سے نکل گئی، بیٹا باپ سے بھی گورا، کچھ اس طرح کی مثال تھی، کٹورے پہ کٹورا، بیٹا باپ سے بھی گورا، اور دوسری مدعی سست اور گواہ چست۔ جو مذہب کا انکار ہمارے معاشرے میں آیا ہے یہ گوروں سے آیا ہے، گوروں سے، غیروں سے۔ اور کیوں آیا؟ گوروں میں مذہب سے بغاوت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ جس مذہب کو فالو کر رہے تھے وہ تحریف شدہ مذاہب تھے، وہ فطرت کو اپیل نہیں کرتے تھے۔ ان کے پادریوں نے اپنے مذہب میں تحریف کر کے مذہب کا بالکل بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو مذہب کسی کو سمجھ میں، کہ کوئی بھی ذرا سی عقل رکھنے والا ہوگا تو اس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا تھا،
کہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, نہ سر نہ پیر. مذہب کی جو بنیادیں تھیں نا, بنیادی تعلیمات, وہ تعلیمات ہی سمجھ میں آج تک کسی کے نہیں آئی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو سامنے پادری بیٹھا ہوا تھا. تو پادری سے ان کی گپ شپ شروع ہو گئی, وہ اسلام کے بارے میں, یہ عیسائیت کے بارے میں گپ شپ ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کا جو یہ نظریہ ہے کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی, کیونکہ بائبل میں تو توحید کا عقیدہ ہے نا کہ خدا کیا ہے, ایک, بس اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت مریم بھی, حضرت عیسیٰ بھی, یہ تین بھی ہیں, لیکن ہے حقیقت میں ایک, یا تو ایک ہوگا یا تین ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بیس, بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے عیسائیت کی. تو وہ پادری صاحب کہنے لگے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. یہ کس میں سے ہے؟ متشابہات. اور اس نے دلیل دی کہ جیسے آپ کے قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب آپ کو بھی معلوم نہیں ہے, آپ کہتے ہو یہ کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے. جیسے قرآن میں اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا, قرآن میں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا, حدیث میں بھی کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ دائنے ہیں. تو اس کا پورا مطلب سمجھ میں آتا ہے کسی کے کیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ الف لام میم متشابہات میں سے ہے نا, اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ آج تک کسی کو نہیں پتا الف لام میم کا کیا مطلب ہے. حامیم عین سین قاف نون والقلم وما یسطرون. والقلم کا مطلب تو معلوم ہے, نون کا مطلب, ویسے تو نون حروف تہجی ہے, مسلم لیگ میں بھی کئی قسمیں نون قاف ہے نا. تو اس نے کہا کہ جیسے یہ متشابہات میں سے ہے, آپ کو اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے, تو اسی طرح اللہ نے بتا دیا کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ کیا مطلب ہے اس کا. اب دیکھو اس قسم کی باتیں جب ہوں گی تو کوئی عقل مند آدمی مذہب کے قریب آئے گا؟ وہ کہے گا یہاں تو بنیاد ہی ایسی چیزوں سے شروع ہو رہی ہے جو کسی کی کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتی, تو باقی کیا ہوگا پھر؟ تو ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے تھے, وہ ظاہر ہے اسلام کے جاننے والے, وہ اسلام جانتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے اسٹائل میں کہہ رہا ہوں ایکسکیوز می, ایسے حضرت نے نہیں کہا, لیکن میں ہوتا تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, آپ سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو رہی, آپ بات کو کیا کر رہے ہیں؟ گھما رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے خلاف عقل اور ایک چیز ہوتی ہے ما ورائے عقل, دونوں کو گڑبڑ نہیں کر دینا چاہیے. عقل کے اگینسٹ, عقل کے بالکل خلاف, اور ایک ہے عقل سے بالا تر. مذہب عقل کے خلاف باتیں اگر کرے تو وہ مذہب صحیح نہیں ہے, کیونکہ مذہب کو یہ پہچاننا کہ یہ مذہب صحیح ہے یا غلط, یہ عقل ہی کے ذریعے ممکن ہے. اور جب مذہب ہی عقل کے خلاف باتیں شروع کر دے, اس کا مطلب مذہب آپ کو عقل استعمال کرنے کی اجازت دے ہی نہیں رہا ہے, تو شروع میں ہی روک دیا آپ کو اس نے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مذہب ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایسے ہی ہے, عدالت نے ایک نظام بنایا, حکومت نے, کہ جو بھی دعویٰ کرے گا تو گواہوں سے اپنا دعویٰ ثابت کرے گا تو ہم مانیں گے, تو پھر عدالتوں میں انصاف ہوگا نا. لیکن اگر قانون یہ بنا کہ جو گواہ لے کر آیا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی, شروع سے ہی ہم نے کہہ دیا ہے, تو اب انصاف کہاں چلا گیا؟ بولو بھائی. یعنی جس چیز کے ذریعے فیصلہ کرانا تھا ملک میں, قانون یہ بن گیا کہ گواہ جو بولیں گے اس کو غلط سمجھا جائے گا, چاہے وہ کتنے نیک گواہ ہوں. تو اللہ نے جانوروں اور انسانوں میں جو فرق رکھا ہے, جانور سے کا امتحان نہیں ہے. جانور سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اللہ کو مانتے تھے,
ہوگا یہ سوال؟ ایک خدا کو مانتے تھے یا ایک سے زیادہ خداؤں کو؟ یہ سوال جانوروں سے ہوگا؟ آپ سے جو میں سوال کر رہا ہوں تو آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں نا، تو اس لیے جواب دیں گے آپ ماشاءاللہ. جانوروں سے نہیں ہوگا یہ سوال. جانوروں سے یہ سوال ہوگا کہ کتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں بھائی. یہ سارے سوالات کس سے ہوں گے؟ انسانوں سے، کہ کسی نے پیدا کیا یا خود سے بنے ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے وجود میں آ گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ تو انسان سوچنے پر مجبور. کھوپڑی استعمال کرتا ہے نا، یار خود سے تو نہیں بن سکتے بھائی، خود سے تو دو اینٹیں ایک ساتھ کبھی کسی نے نہیں لگی آ کے، خود سے ہماری تصویر کبھی بنی ہے؟ تو تصویر نہیں بن سکتی تو پورا زندہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ملحد لوگ نا بات کو ٹوپی بہت کراتے ہیں، گھماتے بہت ہیں، ادھر ادھر کی گھمائیں گے بات کو، سیدھے سیدھے دور چار کی طرح بات نہیں کرتے. تو عقل استعمال کرتا ہے نا انسان، کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اتفاق سے ہم وجود میں نہیں آ سکتے. ایک آنکھ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی. ایک کیمرہ جو آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، تو جو کاپی ہے وہ خود سے نہیں بنی، تو جو اوریجنل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی؟ ایک ملحد مثال دے رہا تھا کمبخت کہ یہ واقعہ نہ کہیں دائیں بائیں ہو جائے رہ جائے. وہ ٹرین میں پادری والا ایک ملحد مثال دے رہا تھا ابھی بقرعید کے دنوں میں، کہ بقرعید کا دن آیا تو کہنے لگا کہ آج کروڑوں جانور مسلمان کاٹ کے ختم کر دیں گے. یہ جانوروں پہ بے انتہا ظلم ہے. اور کہنے لگا ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول نے بتایا کہ ماں سے 99 گنا زیادہ اللہ کو محبت ہے، اور دوسری طرف کروڑوں جانوروں کو بولو بھائی ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ محبت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جانوروں کو مرنے سے بچاتے تو ہم کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. کھوپڑی استعمال کرتا نا، کھوپڑی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا، اسی مثال میں دعوے کی دلیل موجود ہے. آپ نے مثال دی کہ اللہ کو ماں کی نسبت 99 گنا زیادہ محبت. تو بے وقوف آدمی تو جانوروں کو کٹتا ہوا دیکھ کے اللہ کو ظالم سمجھ رہا ہے. جس ماں کی محبت کی مثال دی اس ماں کے بارے میں سوچ لیتا. ہر بچے کو خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماں. جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس عورت کے دل میں اس انسان کی محبت جسے وہ پالتی ہے، یہ محبت تیرے باپ نے پیدا کی ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ خدا نے پیدا کی ہے. یہ محبت پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ورنہ ماں کا تحفہ بچے کو نہ ملتا. فارمنگ ہوتی بچوں کی جیسے کہ انگریزوں کے ہاں ہوتی ہے، فارم میں پل رہے ہوتے ہیں. چائنا میں پلتے ہیں فارم میں، بچے پھینک کے چلے گئے تو جیسے بکرے پلتے ہیں نا، سب کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، سارے بکرے آ جاتے ہیں لائن سے، تو ایسے ہی بچے بھی پل رہے ہوتے ہیں. اور چائنا میں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا چین سے کہ ماں کا دودھ، عورتوں کا دودھ وہ کیا کرتے ہیں، لے کے ڈبہ پیک کر کے خشک کر دیتے ہیں، وہی بچوں کو پلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ بہت سی عورتیں بچے نہیں پالتی. تو یہ تو آپ جیسے لوگ جو خدا کے منکر ہیں، انہوں نے بچوں سے ماں کی ممتا چھینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چائنا والے خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. تو ان کے یہاں حشر دیکھو، بچہ ماں کی ممتا سے محروم، ڈبے کا دودھ پی رہا ہے. ماں کی ممتا سے بہت سے لوگ کیا ہو گئے؟ محروم. اور جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں اکثریت ماں باپ کی بپتا سے بھی محروم نہیں، اور ماں کی ممتا سے بھی، ان کو باپ کی محبت بھی ملتی ہے اور ماں کی محبت بھی ملتی ہے. تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے نا، جس نے ایک نظام دیا، اس نظام کو فالو کرو گے تو باپ بھی ملے گا اور ماں، اور اس نظام سے بغاوت کرو گے تو نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. اور جن کو ماں ملتی بھی ہے، باپ کے شیلٹر کے بغیر ملتی ہے، خود پالتی ہے. گورنمنٹ پالتی ہے بچوں کو. گورنمنٹ کیا ہوتی ہے بھائی؟ خیر میرا یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. باقی اللہ نے جو جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کاٹنے کا حکم دیا،
ان جانوروں نے ویسے بھی مرنا تھا اور سسک سسک کے مرتے. تو میرے بھائی یہ جو اللہ نے ہمیں جانور کاٹنے کا حکم دے دیا, یہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان جانوروں کی نسل میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ہم نہ کٹواتے تو ان کو یہی ملحد بم دھماکوں سے اڑا اڑا کے ختم کرتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. بارش ہو رہی ہے, ہونے دیں, ہوتی رہتی ہے بارش. یہ بارش اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ غفور, معاذ اللہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے جو کروڑوں جانور کٹوا دیتا ہے. یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ پھر اس میں جو نباتات کون پیدا کرتا ہے جسے جانور کھا کے اتنے ہٹے کٹے موٹے ہو جاتے ہیں؟ اور کٹوا کس کے لیے رہا ہے؟ انسانوں کے لیے کہ تم کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, فرمایا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. تو پہلے تو انسان ہے نا, اور خود میکڈونلڈ میں جو کروڑوں مرغیاں اور بکرے کٹ جاتے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں. اس کا اشکال اس نے یہ کیا کہ ہاں مجھے پتا ہے لوگ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ اتنے کروڑوں جانور تو ویسے بھی گوشت کھانے کے لیے کٹ جاتے ہیں. یہ پرانا اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اعتراض ہے. پھر آگے چلا گیا تو پرانا اعتراض ہے تو نا, اعتراض چاہے پرانا نوا ہو کہ پرانا ہو, پنجابی میں یہی کہتے ہیں نا, پرانے کو کیا بولتے ہیں؟ پرانا. تے نوا ہے کہ پرانا ہے, تو اعتراض ہے نا بھائی جان. کہ نہیں یہ پرانا اعتراض ہے. تو جب تم گوشت کھانے کے لیے اتنے جانوروں کو کاٹ سکتے ہو, تو اگر مسلمانوں نے بقرعید پہ کاٹ دیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور گوشت بھی کھا رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں, میکڈونلڈ میں اور یہ جو KFC اور یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ فی سبیل اللہ نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے نا, نہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کاٹ رہے ہیں, نہ یہ غریبوں کو کھلانے کے لیے کاٹ رہے ہیں. مسلمان بقرعید میں اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے. بہت تھوڑا گوشت گھروں میں استعمال ہوتا ہے, زیادہ تر تو تقسیم. اور کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ حکمتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو بس اتنا کافی, اللہ کا حکم. لیکن جو ملحد ہے نا اس کی عقل کام نہیں کرتی, اللہ سے دشمنی میں پاگل ہوا ہے. جس نے پیدا کیا نا اس سے دشمنی میں پاگل ہو جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جرم ہے. ارے اس سے تو محبت کرنی چاہیے تمہیں. باپ سے دشمنی میں کوئی پاگل ہو جائے تو لوگ کہیں گے نا باپ تو محبت کرنے کی چیز ہے بھائی, ماں تو محبت کرنے کی چیز ہے. جس نے پیدا کیا اس سے تو محبت کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, فرمایا اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اللہ تو محبت کرنے والی ذات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر شریعت نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا نہیں ہے, وہ اصل میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کا ہے. ورنہ اللہ تو کیا ہے؟ وہ تو غفور ہے, وہ تو رحیم ہے, وہ تو ودود ہے, اس سے تو محبت کی جاتی ہے. ڈرا اس سے جاتا ہے کہ اس ایسے محبوب کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور پھر نافرمانی پہ اس نے توبہ کا راستہ رکھ دیا کہ توبہ کرو معاف کر دوں گا. بہت زیادہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے اور توبہ نہ کی جائے پھر جا کے اللہ کو غصہ آتا ہے. اور ایسے لوگوں پہ آتا ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہیں. تو 10,000 اونٹ کیا کر دیے؟ مار دیے کہ بھائی ہم جنگل ختم ہو رہے ہیں. تو یہ جو جانور ہے نا, اونٹ, گائے, بکرا, بیل, یہ اللہ نے بنائے ہی کاٹ کے کھانے کے لیے ہیں. دیکھو فارمی مرغی اگر یہ اعتراض کرے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں چوزا تھی اور پولٹری فارم میں مجھے رکھا گیا, مجھے لائف کو اس طرح سے انجوائے نہیں کرنے دیا گیا جس طرح سارے جانور لائف کو انجوائے کرتے ہیں. کل ایک صاحب کا فون آیا کہ ہماری بلی ہے, چلیں چھوڑیں, تو لائف کو مجھے انجوائے کرنے نہیں دیا جا رہا. مرغا آپ دیکھیں, عام مرغوں کی حالت دیکھیں آپ, کوئی شرافت نظر آتی ہے کہیں سے مرغوں میں؟ اور فارمی مرغا بھی بیچارہ وہ بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بند. پھر اس کو لایا جاتا ہے گاڑیوں میں ڈال کے, پنجروں میں بند کر کے, پھر دکاندار کے پاس رکھا جاتا ہے اور کاٹ کاٹ کے کھلایا جاتا ہے. فارمی چکن اگر اعتراض کرے کہ تم لوگ بڑے ظالم ہو, کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو, ہمیں تو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو اسے بتایا جائے گا جتنے دن تمہیں جینے کا حق دیا گیا نا یہ اسی لیے کہ کاٹ کے ہم نے کھانا ہے, ورنہ جتنی زندگی تمہیں ملی ہے یہ بھی نہ ملتی, تمہیں پیدا ہی نہ ہونے دیتے. اگر یہ فارمی چکن ہم نہ کھاتے تو یہ فارمی چکن نام کی کوئی چکن ہوتی دنیا میں؟ بول لو کیا ہو گیا بھائی؟ ہوتی نہیں. فارمی جو پولٹری فارم والے سارے مرغیاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے, مرو ہماری بلا سے, لائف کو انجوائے کرو, آوارہ گردی کرو, ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ.
نہ پھر اتنے انڈے نکالے جاتے مرغیوں سے. یہ تو جتنی مرغیاں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پیدا اسی لیے کی ہیں, انسانوں نے ہی ان کو اللہ کے حکم سے پیدا کیا کہ ہم کھائیں. نہیں ہوتا تو ان کی نسل ہم بڑھنے ہی نہ دیتے, ہم کہتے جاؤ بھائی وہ جو جنگلوں میں جا کے رہو, پھر اتنی تھوڑی نسل بڑھتی. تو یہ نسل اللہ نے بھی ان کی جو بڑھائی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. پھر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کاٹتے بھی مسلمان ایسے خطرناک طریقے سے ہیں کہ جانور کو تکلیف ہو, خون نکلتا ہے نا اس کا, ذبح کرتے ہیں, بھائی یہاں سے مارو یا گولی مار دو سر میں. تو یہ بھی اللہ غفور الرحیم ہے, اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جانور کو یہاں سے کاٹو. اس لیے اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ کہتا ہے جانور کو یہاں سے کاٹنے میں کچھ تکلیف ہوگی, لیکن انسان گندا گوشت کھائے گا خون والا, جس میں بیماریاں بھی ہیں اور جو ناپاک بھی ہے. تو انسان پر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جانور کو تھوڑی سی تکلیف دے دی جائے لیکن انسان کو گوشت پاکیزہ کھلایا جائے. تو غفور الرحیم ہے تبھی کاٹنے کا حکم دیا, ذبح کرنے کا حکم دیا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو جو رحم دل ہوگا اسے ایک طرف بھوکا انسان نظر آئے گا, ایک طرف بھوکا کتا, دونوں بھوک سے مر رہے ہیں, تو رحم دل کتے کو کھلائے گا یا پہلے انسان کو کھلائے گا؟ اس لیے کہ کتے کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو انسان کو, کیونکہ انسان شعور والا, انسان میں شعور زیادہ ہے, اسے تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے. میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں یہ جن حلال جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیا, ان پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بقرعید میں کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہو, لیکن چائنا میں جو کتے بلیاں جس طرح بے دردی سے قتل کر کے کھائے جا رہے ہیں, اور وہ اسی لیے کھا رہے ہیں کہ چائنا والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تو کیا کتے کو, زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑھائی میں ڈالنے کی ہمت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتے. یہ ملحد ہیں وہ لوگ, الحاد کا شکار ہیں چائنا کے لوگ, خدا کو نہیں مانتے, جس کی وجہ سے جانور پہ ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا. زندہ کتا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. جو خدا پر ایمان لائے گا وہ یہ جرم نہیں کر سکتے. دیکھو گورا یہ جرم نہیں کرتا, اور وہ بھی مارتے ہیں جانوروں, اس طرح نہیں مارتے کہ زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. کیوں؟ اہل کتاب ہیں, کسی نہ کسی درجے میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کو اگر لغت سے نکال دو گے تو درندے بن جاؤ گے. کتوں کو پھینکا جا رہا ہے جلتی ہوئی کڑھائی میں, زندہ جلایا جا رہا ہے. مرغا جو ہے نا, مرغا زندہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, زندہ کھولتے ہوئے پانی میں زندہ مرغا ڈال دیا جاتا ہے, صرف اس لیے کہ اس طرح سے اس کے پر نکالنا آسان ہے. کیا گزرتی ہے جانور کے اوپر. اور یہ بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو حلال جانور ہیں ان میں شعور کم ہوتا ہے, انہیں کٹنے کا احساس زیادہ نہیں ہوتا. جو حرام جانور ہے نا, کتا بلی, یہ ذہین ہوتے ہیں, ان میں شعور زیادہ ہوتا ہے. آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ماریں, اس جانور کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. ہم یہاں اجتماعی قربانیوں میں دیکھتے ہیں 100 گائے کھڑی ہوئی ہیں, ایک گائے لا کے ذبح کرو اسی کے سامنے, دوسری گائے کو ذرا بھی ہوش, بولو بھائی نہیں, وہ اپنا اسی طرح دم ہلا رہی ہے. اسے نہیں پتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو گیا, کٹ گئی, کلابازیاں کھا رہی ہے, اس میں اتنا شعور نہیں ہے, وہ دم ہلا رہی ہے. بڑے لائف کو انجوائے, وہ کہہ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے. اسے آپ پانی پلاؤ پیے گی, کھانا کھلاؤ کھائے گی. کوئی ایک آدھ ہوتی ہے جو بدک جاتی ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک کتے کے سامنے دوسرے کتے کو ماریں, دوسرے کتے کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا نمبر میرا ہے. وہ جس بے دردی کے ساتھ, جس درد کے ساتھ چیختا ہے, انسان کو ترس آتا ہے اس کتے کے اوپر. یقین نہ آئے آپ, یہ یوٹیوب پہ بین ہونے کی بات ہو رہی ہے نا, یوٹیوب پہ بھی ہمارے سپریم کورٹ نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ یوٹیوب کو کیا کر دیا جائے, بین. اسے کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا کوئی نہ کوئی شرری چھوڑ دو, امت کو ایک نئی بحث میں ڈال دو بس. بھائی سوچو پہلے 100 دفعہ کہ بول کیا رہے ہو. ایجوکیشن کا ایک واحد راستہ سوشل میڈیا رہ گیا ہے. کچھ بھی دیکھنا ہو بھائی یوٹیوب پہ ڈالو, کیا ہے. حتیٰ کہ اب تو لوگوں نے ذبح کے طریقے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں. بیوی بھاگ گئی واپس کیسے آئے گی, یوٹیوب پہ ڈالو. بہت سے لوگوں نے اپنے تجربے شیئر کیے ہوتے ہیں. ہر چیز تو نالج اسکولوں سے مل رہی ہے. انٹر کیے ہوئے بچے آپ ذرا ان کی حالت تو دیکھو, کان پکڑنے کا دل چاہتا ہے خدا کی قسم کہ یہ ہو گیا رہا ہے یار. کیا سکھایا تم نے 12 سال میں اس بچے کو. ابھی میں مثالیں نہیں دوں گا, پھر وہ بچے کہیں گے یہ تو ہمیں بھی, آپ میں سے بہت سے کہیں گے تو ہمیں بھی نہیں پتا, یہ تو بہت گہری چیزیں پوچھ رہے ہیں آپ.
تو یہ جو کتے اور یہ جو بھیڑیے, یہ جو جانور ہیں نا, ان میں اللہ نے, یہ ذہین ہوتے ہیں نا, ان کو سدھایا جاتا ہے, یہ بہت ذہین ہوتے ہیں. تو جس میں شعور زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف کا احساس زیادہ. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, جہاں ان کے فارم ہوتے ہیں کتوں کے, اور ان کو مار مار کے پکایا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, تو دوسرے کتوں کی حالت دیکھا کریں. وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے گائے ذبح ہو رہی ہے, دوسری گائے کھڑی ہوئی وہاں جیسے کوئی حسینہ بال سکھا رہی ہو. وہ کسی نے کہا نا, دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب گئے تو پتہ چلا کہ بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. دور سے دیکھا کہ انڈے ابل رہے ہیں, پتہ چلا گنجے اچھل رہے ہیں. جب قریب جا کے دیکھا, تو بچپن میں ایسے چٹکلے سنتے رہتے تھے ہم. تو آپ جا کے دیکھیے, جو ایک کتے کو وہ مار رہے ہیں, دوسرے کی کیا حالت ہوتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اگلا نمبر میرا, وہ پہلے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے. بندروں کا مغز کھایا جاتا ہے دنیا میں, زندہ بندر کا مغز کھایا جاتا ہے. جب بندر کو لایا جاتا ہے نا مغز کھانے کے لیے, بندر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہونے والا ہے. وہ چیخ رہا ہوتا ہے, اس کی چیخ پہ انسان کو ترس آتا ہے, رونا آتا ہے. ہمارے ہاں جانور بیچارے کو آخری دم تک نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. تبھی گلے پہ چھری نہ چلے, چھوڑ دینا, اٹھ کے پھر وہ اسی طرح مستیاں شروع کر دے گا. اسے نہیں احساس ہوگا کہ یہ ہونے کیا والا ہے. جب تک چھری چل نہیں جاتی اور بلڈ نکلتا نہیں ہے, اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, مخلوق سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اس نے حکم دیا ایسے جانوروں کو کاٹو جن میں شعور نہیں ہے, انہیں مرتے دم تک پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کاٹو بھی اس طریقے سے کہ گوشت اس کا صاف ستھرا ہو جائے, بدبو سے بھی پاک ہو جائے, بیماریوں, کیونکہ اللہ انسانوں کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے, تمہیں بھی پاکیزہ گوشت کھانے کو ملے. تو لیکن خدا کا انکار کرنے والوں کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے, تبھی اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے ان کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں وہ پادری کا واقعہ سنا رہا تھا کہ پادری نے کہا کہ آپ کے قرآن میں بھی تو متشابہ آیتیں ہیں. قبر کا عذاب عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا, مانتے ہیں, تو یہ بھی متشابہ ہے. تو اس نے کہا اسی طرح ہمارے ہاں بھی اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 بھی ہیں اور 1 بھی. سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, متشابہات میں سے ہے. سوال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. حضرت نے اس کا جواب دیا نا جو میں آپ کو دے رہا ہوں, کہ کچھ چیزیں خلاف عقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عقل سے بالا تر ہوتی ہیں. مذہب ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل سے بالا تر ہیں, بلکہ آیا ہی ایسی باتیں کرنے کے لیے جہاں تک عقل نہ پہنچ سکے, کیونکہ ہر جگہ عقل پہنچتی تو مذہب کی ضرورت کیا تھی. ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہیں. ایسی بات کبھی نہیں کرے گا جو عقل کے خلاف ہیں. عقل کے خلاف وہ بات ہوتی ہے جو عقل کے دائرے میں آتی ہے اور پھر عقل فیصلہ کرتی ہے یہ 100% غلط ہے, وہ بات عقل کے خلاف ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ بات عقل سے بالاتر ہے, یہ عقل کے اگینسٹ ہے, بالکل خلاف ہے, عقل کے خلاف. اس لیے کہ ہر آدمی کو پتہ ہے 2 کا عدد کتنا ہوتا ہے, اور جب 2 اور 2 ہوں گے تو یہ ہر پاگل سے پاگل کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو جب آپ جمع کریں گے تو جواب 4 آئے گا, 5 نہیں آ سکتا. 5واں آیا کہاں سے؟ چیزیں تو 2 اور 2 پڑی ہوئی ہیں, تو 5 کہاں سے ہو گئی؟ اب اگر کوئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے کوئی شخص اور کہے میں برحق مذہب لے کر آیا ہوں, اور وہ یہ اس طرح کی باتیں کرے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, یہ نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ عقل کے خلاف باتیں نہیں کر سکتا. یہ تو ہماری عقل کا بیڑا غرق کروا رہا ہے, پاگل بنا رہے ہیں ہمیں. لیکن کچھ چیزیں عقل سے بالاتر. مثال کے طور پر ایک آدمی جس نے میتھ نہیں پڑھی ہوئی, آپ اس سے کہتے ہو کہ 3225 کو 8226.37 سے ضرب دیا جائے تو 5,03,225 جواب آتا ہے. وہ کہے گا بھائی ہو سکتا ہے آتا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو. وہ یہاں ہتھیار ڈال دے گا, اس کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا آتا بھی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی اتنا میتھ مجھے نہیں آتا, ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہو. نہ آپ صحیح ہونے کا حکم لگاؤ گے نہ آپ غلط, کیونکہ آپ بولو گے بھائی یہ جو آپ نے ایکویشن, یہ جو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے یہ میری عقل سے, بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ ساڑی عقل نہیں آندہ یا اوپر کی چیز ہے کوئی, یہ کسی ماہر
یہ جس نے سی اے کیا ہوا ہے اس سے پوچھو جا کے. یہ کیلکولیٹ کالو کا لیٹر بتائے گا آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ کالو کا لیٹر. کیلکولیٹر کو دیسی زبان میں کالو کا لیٹر بھی. میں گھر میں یہی بولتا ہوں گھر والوں سے, ذرا کالو کا لیٹر لے کر آنا. کالو کو فرض کر لیتے ہیں کوئی چیز ہے, اس کا لیٹر اچھا لگتا ہے نا, اس سے فوراً کیلکولیٹر آ بھی جاتا ہے. کوئی بھی کیلکولیشن کرنی ہو نا, کالو کا لیٹر بولا کریں. تو اس کی ڈیٹیل ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ. تو مذہب بعض یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی پنڈلی ہے, تو اللہ کی ذات عقل سے بالا تر. اس کی پنڈلی سے کیا مراد ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. بھائی ہم جانے, اللہ جانے, ہمیں کیا پتہ کیا مطلب ہے اس کا. آپ کی اور میری پنڈلی کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو آج کل نوجوانوں کی ہے ہی نہیں. کراچی میں پنڈلیاں مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہیں گٹکے کھا کھا کے جم جا جا کے نکلوا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو خیر ابھی کوئی کسی نے میرا شارٹ کلپ چلا دیا, روکڑا ہوگا تو رشتہ ملے گا. بات 100% درست تھی لیکن بنانے والے کا اسٹائل درست نہیں تھا. تو وہ خود غمزدہ ہوگا بیچارہ نا اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے. تو مذہب بعض دفعہ بات کرتا ہے جو آپ کی عقل سے بالا تر. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہم مرے تھوڑی ہیں, ہمیں کیا پتہ برزخ کی زندگی کیا ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ اگر بتانے والے کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی خبر پہ یقین کر لیا جاتا ہے. سچا ہونا ثابت نہ ہو تو اس خبر کو مسترد کر دیا جاتا ہے. تو اسلام کا سچا ہونا اگر ثابت ہے دوسرے دلائل سے تو پھر جتنی عقل سے بالا تر باتیں اسلام نے کی ہیں سب درست ہیں, اور اگر سچا ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا تو درست نہیں ہے. لیکن عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی, یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے. یہ عقل کے تحت آنے والی چیز ہے کہ جو تین ہے وہ ایک نہیں ہوتا, جو ایک ہے وہ تین, بولو بھائی, نہیں ہوتا. نبی کو یہ بولو کہ حاضر ناظر بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہے, حاجت روا بھی ہیں, اور پھر بولو کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے. یہ عقل کے تحت آتی ہے کہ خدا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو مشکل کشا اور حاجت روا ہو. جب نبی بھی ہو گئے اللہ بھی ہو گیا تو پھر فرق کیا رہا؟ پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک خدا ہے؟ بھائی نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے. یہ سب باتیں کھوپڑی میں, ہر پاگل سے پاگل کی کھوپڑی میں آتی ہیں اور وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معبود جس کا علم بھی کامل اور جس کی قدرت بھی کامل, اور یہ قرآن سے ثابت ہے معبود کی یہ ڈیفینیشن. تو یہ علم اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیں, یہ قدرت کسی اور کو دے دیں, اس کا مطلب آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. پھر آپ 100 دفعہ کہ ہم شرک نہیں کرتے. بھائی کر تو رہے ہو. ایک آدمی چپکے سے جاتا ہے, لاکر کھول کے پیسے چرا کے لاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی تم چوری کرتے, کہہ رہے ہیں میں چوری نہیں کرتا. کئی دفعہ پکڑا گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں چوری نہیں کرتا. تو بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے یہ چوری تھوڑی ہے, یہ تو خفیہ طریقے سے کسی کے مال اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں میں. تو اٹ از کالڈ چوری. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو تو چوری کہتے ہیں. کہہ رہے نہیں یہ چوری نہیں ہے. تو پھر اس سے پوچھا جائے گا چوری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے تو چوری اسے کہتے ہیں کہ چپکے سے جاؤ, لاکر کھولو, مال نکال کے لے آؤ, اس کو چوری کہتے ہیں. کہتے بھائی تو یہی تو کر رہا ہے. کہہ رہے نہیں میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو چپکے سے جا رہا ہوں, لاکر کھول رہا ہوں, پیسے نکال کے لا رہا ہوں. تو مشرک جو ہے نا, مشرک وہ اسی قسم کے ٹوپی ڈرامے قیامت تک گھماتا رہے گا. مشرک سے آپ پوچھیں کہ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. نبی بھی ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں نبی بھی حاجت روا ہے, مشکل کشا ہیں. تو بھائی یہ تو شرک ہے. نہیں یہ شرک نہیں ہے. بھائی شرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو تم اللہ کے ساتھ شریک تو کر رہے ہیں, ہم شریک تو نہیں کر رہے. ہم تو نبی کو کہہ رہے ہیں حاجت روا مشکل کشا. تو بھائی حاجت روا مشکل کشا جب بول دیا تو یہی تو شرک ہے. نہیں یہ شرک نہیں. اچھا پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. گھماتا رہیں گے قیامت تک, کھوپڑی پاگل ہو جائے گی آپ کی. نہیں پاگل ہو جاؤ گے. ابے تو بھائی یہی تو کر رہے تو. کہہ رہے نہیں ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں. پھر کیا کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نبی حاجت روائیں مشکل کشائیں. وہی ہو جائے گا. ایک چٹکلا سناتا ہوں. وہ ایک ٹیلی ویژن کے جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ہر جگہ گھسنے کا شوق ہوتا ہے. تو ایک گیا کسی قربانی والے کے پاس نا, یہ بھی بکرا منڈی جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کی, بلا وجہ نا اپنے وہ بس بڑھانے کے لیے. تو ایک سے پوچھا کہ یہ جو بکرا ہے, ایک کالا بکرا تھا, ایک کیا تھا سفید, یہ جو بکرے ماشاءاللہ تم یہ ان کو کیا کھلاتے ہو؟ تو اس نے پوچھا, وہ تپا ہوا تھا صبح سے انٹرویو دے کے تھک گیا تھا. اس نے کہا کون سے بکرے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. اس نے کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا یہ سفید والے کو؟ اس نے کہا اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اچھا ان کو نہلاتے ہو؟ کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو. کہا ہاں نہلاتا ہوں. اور سفید والے کو؟ کہ ہاں اس کو بھی نہلاتا ہوں.
اچھا ان کو ٹہلنے کے لیے لے کے نکلتے ہو, تھوڑی واکنگ کرواتے ہو ان کو؟ ہاں کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہہ رہے کالے والے کو کرواتا ہوں. سفید والے کو ہاں اس کو بھی کرواتا ہوں. تو گھما رہا ہے نا. تو وہ تب گیا نا, غصہ آ گیا اس کو, کمبخت تو جب دونوں کا ایک جیسے سارے کام کر رہا ہے تو یہ فرق تو نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ کالا والا سفید والا؟ کہتا ہے اصل میں کالا والا میرا ہے نا. کہہ رہے ہو سفید والا؟ کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی میرا ہے. تو یہی حال جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بات کو کیا کرتے ہیں, سوال کچھ پوچھو جواب کچھ اور ملتا ہے, گھما گھما کے. تو یہی آج عیسائیت دنیا میں کر رہی ہے کہ صدیاں گزر گئیں, ان سے اس سوال کا جواب حل نہیں ہوا کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی. حالانکہ جو تین ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا, جو ایک ہوتا ہے وہ تین نہیں ہوتا. یہ کوئی ماوراء العقل بات نہیں ہے, یہ عقل کے اندر آنے والی بات ہے. تو ہمارے حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے نا پادری کے ساتھ, تو پادری نے کہا کہ حضرت نے جب یہ بحث کیا نا, فرمایا یہ متشابہات میں سے نہیں ہے, یہ کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں. تو اس نے کہا میں نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی ہے, میں آپ کو وہ کتاب بھیجوں گا. حضرت نے فرمایا جو کتاب کا مصنف سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو سمجھا نہیں پا رہا, کتاب پتہ نہیں کیا سمجھائے گی. تو وہ پھر آخر میں کہتا ہے آپ کا تعلق علماء دیوبند سے تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کی خاک کے برابر ہیں. اس نے کہا ایسی گہری باتیں, یہ پادری کے الفاظ ہیں, اس نے کہا ایسی گہری باتیں وہی کرتے ہیں. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات؟ اس نے کہا ایسی گہری باتیں وہی لوگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اہل حدیث آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان میں شہوت کم ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. ایسا ہی ہے نا, جب وہ روزے رکھے گا تو خواہش کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہم تو دیکھتے ہیں روزہ رکھنے سے خواہش کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. وہ اہل حدیث سے میرے دوست ہیں, اچھی گپ شپ ہے ان سے. میں نے کہا دیکھو بھائی حدیث پڑھو, مطلب ہم سے پوچھا کرو معذرت کے ساتھ, ہم سے مراد علماء سے. میں نے اس سے کہا یعنی بڑے علماء سے, کیونکہ ہم پھر انہی سے پوچھتے ہیں. میں نے ان سے کہا حدیث کے الفاظ ہیں فعلیہ بالصوم, علیہ بالصوم, فلہ ان تصوما نہیں ہے کہ اسے چاہیے کہ روزے رکھے, یا فل یصم بھی نہیں ہے کہ اسے چاہیے کہ روزے رکھے ہی, یہ نہیں ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں علیہ. علی عربی میں بلاغت کا اصول ہے, جس نے بلاغت پڑھی اسے پتہ ہے علی ضرر کے لیے آتا ہے, نقصان کے لیے. علیہ بالصوم, اتنے روزے رکھے کہ اس کی باڈی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. اتنی کثرت سے رکھنے پڑیں گے روزے, 2-4 روزوں سے تو صحت اور اچھی ہو جاتی ہے, جو کولیسٹرول پگھل گیا اور بلڈ کا سرکولیشن اور زیادہ بڑھ گیا اور فٹ فاٹ ہو گئے, تبھی الٹا گناہ کے اور خیالات آنا شروع ہو گئے. میں نے کہا بھائی اتنے روزے رکھو کہ یہ جو لال, وہ ماشاءاللہ بڑے سرخ ٹماٹر کی طرح, بیان سنتے ہیں, ہو سکتا ہے سن رہے ہوں ایسے. میں نے کہا لال سرخ ٹماٹر کی طرح ہوئے ہو, نہ شادی کرتے ہو اور نہ روزے رکھتے ہو, دبا کے روزے رکھو. کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ جو خواہش بڑھی ہوئی ہے نا یہ کم ہو جائے گی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ یہ کم جب ہو جائے گی, پھر کہتا ہے پھر, میں نے کہا پھر جب آپ روزے چھوڑو گے تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاؤ گے اور زیادہ بڑھ جائے گی. کہہ رہے پھر یہ حدیث میں تو آتا ہے روزے رکھنے سے کم ہوتی ہے خواہش, تو یہ حل تو نہ ہوا. میں نے کہا یہ حل ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتہ تلاش کر رہے ہوں, جب تک بیوی نہ ملے اس وقت تک روزے رکھیں, جیسے ہی بیوی مل جائے روزے رکھنا چھوڑ دیں. یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے, وہ تو میرے دوست تھے بے تکلف. میں نے کہا آپ کے لیے نہیں ہے کہ جن کا فی الحال 1.5-2 سال تک شادی کا پروگرام ہی نہیں ہے, ان کے لیے یہ پیکیج نہیں ہے. کیا 1 سال تک روزے تھوڑی رکھے گا؟ میں نے کہا اتنے رکھ لیے تو پھر تو ہونے کے بعد بھی کچھ اللہ معاف فرمائے کہ ایسا نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ کلپ بنا دیتے ہیں لوگ, فوراً بڑا ڈر لگتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. 1-1.5 سال تک روزہ رکھ کے غائب ہی ہو گیا پھر تو جو حلال نکاح اس کی چاہت بھی ختم ہو جائے گی, اتنی صحت خراب ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا اس میں 2 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے جو رشتہ تلاش کرنے میں لگا ہوا ہو, اسے پتا ہے کہ بھائی 2 مہینے 3 مہینے بعد رشتہ مل جائے گا, اس کے لیے نہیں ہے جس کا نکاح کا فی الحال پروگرام ہو ہی نہیں. اور دوسرا, اور عمل بھی ایسے کہ دبا کے روزے رکھنے ہیں, علیہ بالصوم علی ضرر, باڈی کو نقصان ہو جائے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں چلا گیا میں. یہ گھڑی صحیح ہے کیا؟ اچھا تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں علماء دیوبند سے نہیں, اللہ ایک ہے نا. نہیں یار یہ بات تو دنیا کے مسافر خانہ سے شروع ہوئی تھی. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن، یعنی چلتا پھرتا قرآن۔ اب آپ مجھے بتاؤ قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا مشکل ہے۔ جس پیغمبر نے سب سے پہلے خود قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہو، یہ عمل خود اس پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اپنی تعلیمات کو سب سے زیادہ خود فالو کر رہے ہیں، سب سے زیادہ خود۔ تو انہی تعلیمات میں قرآن نے چونکہ بار بار یہ بات کہی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو اس پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھ کے بتایا، دکھایا کہ آج ہمارے لیے اس بارے میں نبی کو فالو کرنا بہت مشکل، ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات، کھجور کی چھالیں ہوتی تھیں، کوئی گدا نہیں، کوئی نرم بستر نہیں، اور جب گھر کا سامان دیکھا تو ایک چمڑے کا مشکیزہ پیالہ لٹکا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، یہ کل کائنات۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے تو محلات اور صبح و شام عیش و عشرت میں، اور آپ سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار، آپ کا یہ حال۔ تو اب آپ دیکھیں نبی نے جواب کیا دیا۔ ہمارا کوئی مرید آئے ہمارے پاس اور ہماری غربت دیکھے، اور میری تو غربت نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، فرض کریں غریب ہوتا میں اور کوئی مرید آتا، مفتی صاحب یار آپ کے گھر میں یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی، آج کسی پیر کے گھر میں کوئی مرید چلا جائے نا، آپ کے گھر میں صوفہ نہیں ہے، چٹائی پہ بیٹھیں گے، ویسے تو بڑے بڑے سفر ہو رہے ہیں، تو میں فوراً رو پڑوں گا نا، اپنے اس مرید سے پھوٹ پھوٹ کے گلے مل کے رو پڑوں گا، بھائی کیا بتائیں یار، یہ تو بس دنیا ہے جو دیکھ رہی ہے ہمیں چمکتا ہوا، اندر کے حالات تو آج تمہیں پتہ چلے ہیں، اور بس کیا کریں بھائی، اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، سفید پوش، یہی تقریریں ہو جائیں گی نا، میں کر نہیں رہا یہ تقریریں، مثال دے رہا ہوں، کہیں آپ گلے مل کے مجھ سے رونا شروع کر دیں، بھائی بند کریں نا 2 منٹ کے لیے۔ تو پھوٹ پھوٹ کے رونا، پیر ایسے ہی کرتے ہیں، جاہل پیر جو ہوتے ہیں نا، پھر بس کیا کریں، بس اب یہی ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے صبر کرنا چاہیے، آخر میں تقریر جھاڑوں گا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایسا ہی ہوگا نا، بس کیا کریں صبر اور آپ جیسے جب نالائق مرید ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، بزمان حال یہ بھی کہہ رہا ہوں گا اس کو میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، جیسے آپ کسی کے غم میں اس کے ساتھ شرکت کریں تو اس کو بھی رونا آ جاتا ہے، بھائی کسی کا بچہ مر گیا، وہ بیچارے کو 2-3 دن کے بعد صبر آیا، آپ گئے گلے مل کے رونے لگے، تو پھر اس کو دوبارہ رونا آتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بھائی کوئی ہم ہوتے غربت میں پڑے ہوئے ہوتے، صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی مرید آ کے روتا تو آنسو بہاتا، یار آپ کی یہ حالت، تو 4 آنسو ہمارے بھی اس موقع پہ نکل جاتے، اپنا غم یاد آ جاتا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے کہ عمر تم نے میرا غم یاد دلا دیا، واقعی میں اس غربت میں، نا 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 نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تو اتنا عقل مند ہو کے ایسی باتیں کر رہا ہے، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، تجھے کیا ہو گیا؟ بجائے غمزدہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں تم جیسا عقل مند ایسے کر رہے ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا؟ تو یہ تو اللہ نے جتنا ہمیں دے دیا یہ بھی بہت ہے، ہم تو آخرت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو سفر میں ہو اور درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو۔ تو ہم تو کچھ دیر یہاں آئے ہیں لیٹنے کے لیے، 2 نوالے بھی مل جائے بہت ہے۔ یہ تھا دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا تصور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیشکش کی کہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، فرمایا کہ نہیں اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت پیٹ بھر کے ملے شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ دیکھو جب تک بھوک نہیں لگتی کھانے پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، ایک وقت بھوکا رہے گا پھر ملے گا تو شکر ادا کرے گا۔ ہم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ 3 ٹائم توند بھرتے ہیں، ہم نے بھوک اور پیاس دیکھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہری ہری سوچ رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں مکان کیوں نہیں ہے، میری گاڑی کیوں نہیں ہے، میرا یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، بچے سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہے، بچوں کی فیسیں کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ توند ہماری طبیعت کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ غریب کے یہ مسائل نہیں ہوتے، غریب کہتے روٹی مل جائے، روٹی پیٹ بھر جائے بہت ہے،
کیا بتائیں یار, واقعات بہت ہیں. ابھی نماز کے بعد جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, 2-4 واقعات بتاؤں گا انشاءاللہ, جس سے تھوڑی سی عبرت کی آنکھیں کھلیں گی کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب. چلیں بھائی, ایک تو ماشاءاللہ کراچی میں بارشیں خاندانی ہو رہی ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. پنجاب والے یہ باتیں سن کے حیران ہوتے ہیں کہ بارش سے کراچی والے اتنا مستی میں کیوں آئے ہوئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کراچی میں زیادہ منائی جاتی ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں جانور دیکھنے کو کم ملتے ہیں. پنجاب والے تو پالتے ہیں جانوروں کو, کراچی والوں کو سال میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے نا گائے, اور تو پھر وہ گلیاں بھر جاتی ہیں, رونق ہو جاتی ہے. تو بالکل یہاں بارش کم دیکھنے میں آتی ہے, پنجاب میں تو ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہڈو بچوں ہو جاتا ہے. ابھی بھی تباہ کے ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے خاندانی. وہ الگ بات ہے کہ گٹر ابلتے ہیں اور کیچڑ, اور گاڑیاں ماشاءاللہ تیرتی ہوئی جا رہی ہیں, بائکیں تیر رہی ہیں. وہ تو ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے نا. بعض دفعہ نا میں جذباتی ہو جاتا ہوں یہ حالات دیکھ کے, جو گٹر ابل رہے ہیں, اور یہ نا دل چاہتا ہے حکومت کے خلاف الٹے ہاتھ سے بددعا کرے آدمی بیٹھ کے, جنہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کیا. کر نہیں رہا ہوں بددعا, لیکن دل چاہتا ہے. یہ دعا تو مانگنی چاہیے کہ اے اللہ, جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک جس نے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے, تو اس کو ہدایت دے. ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اس کا بیڑا غرق کر دے. ہمارا اتنا پیارا شہر, غریب کی ماں جسے کہا جاتا ہے, اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے. میں گیا ہوں پنجاب میں مختلف جگہوں پہ, ایسا صاف ستھرے سڑکیں بنی ہوئی. حرام خوری سے فرصت ملے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نا. نہیں یاری بات چھوڑو, رہنے دو. ادھر کسی, میں اب نام نہیں بتاؤں گا, عہدہ بھی نہیں بتاؤں گا, وہ تو ایک ہو تو آدمی نام لینا. لوگ کہتے ہیں کھل کے نام لو نا ڈنگے کی چوٹ پہ. تو کھل کے نام کا مطلب ہے 2-4 نہیں ہے, باقی سب ہیں. تو کس کا نام لے بھائی آدمی. 1947 سے شروع کرے آدمی تو سارا مغرب یعنی 4 گھنٹے تو نام لینے میں نکل جائیں گے. تو ایک غریب کا نام لوں گا, بولے گا بھائی میں نے مفتی صاحب کوئی قرضہ لیا ہوا ہے آپ سے جو آپ نے میرا نام لیا, باقیوں کا نہیں لیا, تو اس لیے کسی کا بھی نہیں لیتا میں. ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے حساب کتاب. تو وہ یوٹیوب پہ کسی ٹی وی کا چینل ہے یوٹیوب پہ نا, وہ دکھا رہے ہیں کہ گاڑیاں بہہ رہی ہیں, الٹی ہو گئی ہیں گاڑیاں, رکشے الٹے چل رہے ہیں. میں نے اپنی بچی کو, چھوٹی بچی کو کل دکھایا. بچے تو دیکھتے ہیں نا کارٹون, دیکھنا ہے کارٹون, بھی موبائل لے کے بیٹھو, بچے آ جاتے ہیں کچھ دکھائیں. تو میں کہہ رہا دیکھو بیٹا الٹا چل رہا ہے رکشا. وہ بیچارہ آگے چلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے رکشے والا, مگر چل الٹا رہا ہے. یہ حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ رکشے الٹے چل رہے ہیں کراچی میں. تو گند بنا دیا ہے بھائی ایک. لیکن اس گندگی کے باوجود بھی یاد رکھو بارش اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ نہ ہو تو پھر جو مصیبت ہوگی وہ بہت زیادہ. درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, زمین میں پانی آ جاتا ہے, کم از کم درخت تو دھل جاتے ہیں نا. جو چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ دھل جاتی ہے الحمدللہ. درخت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, دھل کے کیسے کھل جاتے ہیں. موسم کیسا اچھا ہو گیا ہے, ورنہ کیا گرمی میں تباہی ہوئی تھی. تو یہ بارش, ہم بچپن میں انگلش کا مضمون ہم نے یاد کیا تھا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. اس وقت اس کا مطلب نہیں پتا تھا, رٹے لگا کے یاد ہوتے تھے. اب مطلب سمجھ میں آتا ہے. بلیسنگ آف گاڈ تو ہے لیکن سورس آف ٹربل ہے کراچی والوں کے لیے. لیکن یہ پھر بھی ٹربل وقتی ٹربل ہے. بارش نہ ہونے سے جو ٹربل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے یار, اس کو دیکھا کرو. آسمان سے اللہ ہمیں زندگی دینے کے لیے پانی برسا رہا ہے. اسے دیکھ کے بھی کوئی کم بخت اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئے. بس ہر چیز کی وہ اصل میں بادل اٹھتے ہیں, وہ اصل میں سورج سے پانی اٹھتا ہے. تو کیوں اٹھتا ہے, یہ نظام بنایا کیوں گیا ہے. اللہ سورج کو بولتا ہے کہ اس پانی کو پکاؤ, بھاپ بن کے اڑاؤ, اڑا کے کراچی والوں پہ برساؤ. اور اس میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس سے حکمرانوں کو گالیاں پڑتی ہیں, پھر اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. بارش اس لیے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جب یہ برستی ہے تو جو کیچڑ ہوتا ہے, جو گند ہوتا ہے, اس سے ظالم حکمرانوں کو گالیاں سننے کو ملتی ہیں. اللہ اس سے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اس لیے بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا ملے نا, تو چلو بددعاؤں کی سزا ملے ظالموں کو, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. میں تو دونوں کام ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہوں, اللہ کا شکر بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہوں, اور جو گند پھیل رہا ہے. آپ ابھی جا کے دیکھو بھی تیز بارش ہو رہی ہے نا وہاں, ذرا اس کلندری سے آگے نکلیں. آپ کلندری سے آپ آگے نکلو, آپ بھول جاؤ گے دریائے چہلم اور دریائے چناب کو. اور چلو دریا کا پانی ہوتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. گاڑیاں الٹی چلیں سیدھی چلیں, آج تک رکشے سیدھے چلتے رہے ہیں. اللہ کی قدرت کے الٹے چلنا شروع ہو گئے. یہ تو اور انجوائے کرتے ہم اس کو. پانی میں تیرتے کیا ہو جاتا, پانی نہیں ہے یہ
یہ سارے جو خواتین جو بچوں سے پیمپر نکال کے پھینکتی ہیں, وہ سارے پیمپر گٹر لائنیں ابل رہی ہیں, اور جو کچھ گند ہے وہ زیادہ ہے, پانی بارش کا اس میں کم ہے, وہ سارے بہہ گئے ہیں, کالا کالا پانی بہہ رہا ہے, اللہ کی پناہ. تو یہ اللہ ان کو ہدایت دے.